گریے کے دن ہیں، پردیس میں بی بی زینب کے اجڑنے کا موسم، دنیا کی بیٹیاں عید کے قریب خریداریوں میں مصروف ہیں، بازار بھر گئے ہیں، امیر غریب بچوں کے لیے چیزیں خرید رہا۔ میرا سلام اپنی ان بیٹیوں پر جو اس عید کو سادگی سے مناتی۔ ہمارے گھروں میں، آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں اس عید کو سادگی سے منانے کا رواج ہے۔ اس عید کو کیا مسلمانوں کی گن کے 2 عیدیں ہیں، سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے۔ کئیوں نے میرا لفظ سمجھا ہے، کئیوں کو سمجھ نہیں آئی۔ عیدیں 2 ہیں، شہر ایک ہے۔ ایک عید کو ایک شہر کوفہ دونوں عیدوں کو کھا گئے۔ ایک عید پہ زینب باپ کا ماما اٹھا کے روتی رہی، دوسری عید پہ دریا کے کنارے مسلم کے بچے ذبح ہوتے۔ امام حسین کا پاک خالق آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رمضان اسی کا قبول ہے جس نے علی کے بچوں کو پرسا دی، عبادتیں اسی کی قبول ہیں جیسے نے علی کے یتیموں کو پرسا دیا۔ کوشش کرنا ان 3 دنوں کو محرم کی طرح گزارا کر، محرم کی طرح۔ اور ایک گزارش میں خاص طور پہ کیا کرتا ہوں، کوشش کیا کرو عید والے دن کالے کپڑے پہنا کرو۔ اور کوئی میری بات کو دل سے مانے یا نہ مانے، سادات عظام کے آگے میری ہاتھ جوڑ کے منت ہے، ہو سکے عید والے دن کالے کپڑے پہنے۔ آج کل کسی کے گھر میں 100 سال کا بڈھا بھی مر جائے نا، عید والے دن تو عید مبارک ہے وہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ کہتا ہے جی ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے، ہم نے عید نہیں منائی۔ علی کی شہادت سے بڑا تیرا نقصان کون سا؟ اور میں نے جو فکرے کہیں پوری ذمہ داری سے کہیں، یہ آل محمد کی سنت۔ یہ نہ کہا کرو کہ عید نہیں، عید ہے، مناؤ ایسے جیسے سیدوں نے منائی۔ راوی کہتے ہیں میں مدینے میں گیا، میں نے قبر نبی کو بوسہ دیا۔ قبر نبی کو بوسہ دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں۔ کہتے میں امام کے دروازے پر آیا، میں نے دستک دی، علی کی شہادت ہے، عباس کا علم میرے سر پہ، قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں، امام گھر سے باہر نکلے، بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ راوی دیکھ کے کہتے ہیں مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے؟ داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی، رو کے فرمایا ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی؟ اللہ تیری ہائے قبول کرے، حسین کی ماں پر انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی؟ عیدیں سوگوار ہو گئی آل محمد کی، جن کے صدقے میں عید عید تھی، ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لیا۔ عبادت کے موسم میں، پردیس میں، اور جو وہ سازش ہے، SMS بھی چلتے ہیں، مجلسوں میں بھی بات ہوتی ہے، ماتم داریوں میں بھی، عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت، یہ ادھوری لعنت ہے، لعنت مکمل بھیجی کرو۔ اسے بھیجنے والے پہ لعنت، اس کی سرپرستی کرنے والے پہ لعنت۔ ابن ملجم تو کرائے کا قاتل ہے، تاریخ کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، یہ تو ایک کرائے کا قاتل ہے جسے بھیجا گیا۔ کتامہ تو ایک کرائے کی قاتلہ ہے جو پہلے سے وہاں پر فرعون شام کے منصوبے سے موجود تھی۔ علی کا قاتل فرعون شام ہے، جیسے سازش کے تحت اس ملعون کو یہاں بھیجا، پھر ایک لمبی کہانی اور سٹوری بنا دی گئی، جی وہاں بھی حملہ ہوا، وہاں بھی حملہ ہوا، ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک تاریخ کو۔ عقل کے دشمنوں، کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ ان کے پاس موبائل ٹیلی فون تھے کہ میں اب ادھر حملہ کر رہا ہوں، تو ادھر کر، تو ادھر کر، تو ادھر کر؟ کوئی سیٹلائٹ نیٹ ورک تھا؟ سب جھوٹا افسانہ ہے۔ ساروں نے مل کے زینب کو یتیم کیا۔ شریف امام، تو بعد میں پتہ چلا، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے علی کی شہادت کے بعد۔ دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں۔ حسن پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے؟ کہتے لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں۔
حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے؟ کہتے ہیں بہت لگی ہے، لیکن رویا اس لیے نہیں۔ حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ؟ کہتے ہیں اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ حسنین پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ہیں ایک مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا، 19 رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں۔ ہائے یا علی، آواز صرف مزدور نہیں، امیر المومنین تھا، ہمارا بابا تھا علی ابن ابی طالب۔ ہم یتیم ہو گئے، آج کے بعد تجھے حسن کھانا کھلائے گا۔ رات کے وقت راشن اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والا امیر، بادشاہ دین و دنیا امیر۔ پھر بیٹیاں بلا لیں، کوفے کے شہر میں اپنی زندگی میں بیٹیاں آ گئی، آج تک وہ گھر موجود ہے۔ دعا کیا کرو۔ میں ایک سفارش کرتا ہوں ہر مومن سے، دعا میں بڑی طاقت ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے دعا کو مومن کا اسلحہ قرار دیا، اور یہ اتنا کاریگر کارآمد اسلحہ ہے کہ اس کے سامنے کسی اسلحے کی ضرورت ہی نہیں۔ دنیا میرے پیچھے تھی اور میرے ساتھ تھی صرف مومنین کی دعائیں، اور میں بی بی کا شکر گزار ہوں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے لگوں، ہر بندے کا شکریہ میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ہر گھر میں میرے لیے ایسے دعا ہوئی جیسے میں اسی گھر کا فرد ہوں، اور یہ محبت جناب سید کونین ہے، اس کا بی بی آپ کو اجر عطا کرے۔ جب بھی دعا مانگے ایک دعا کبھی مر کے بھی نہ بھولنا کہ خدایا مجھے کربلا دکھا، خدایا مجھے حسین کی قبر میں۔ میں آپ کے لیے کہتا ہوں، میرے لیے آمین کہتے خدایا قبر حسین کی زیارت، خدایا غریب زہرا کی قبر میں۔ جو کربلا گئے ہو وہ کوفہ بھی گئے ہوگے، جو کوفہ گئے ہو تم نے وہ گھر دیکھا ہوگا جو علی علیہ السلام کا گھر تھا، حسن حسین کا کمرہ، ابی الفضل عباس کا کمرہ، زینب و کلثوم کے قرآن پڑھنے کا کمرہ۔ چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا گھر، وہ آج تک موجود ہے وہاں پر۔ علی کی سیرت، علی کا کردار، علی کا طرز زندگی، دارین قربان یا علی۔ عثمان ابن حنیف میرے مولا کا صحابی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے 3 دن مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا حلوہ بنایا، پیسے بھی تھوڑے تھے، حلوہ بھی تھوڑا سا بنا، اسے کوئی ایک آدمی چکھ سکتا تھا، بس اتنا تھا۔ کہتے میرا ارادہ ہوا میں کھاؤں، پھر میں نے ہاتھ چھوڑ دیا، میں نے کہا میں اپنے مولا کو پیش کرتا ہوں، علی علیہ السلام کو کھلاتا۔ وہ کہتا میں مولا کے دروازے پر گیا، میں نے دستک دی، علی مصلی سے اٹھ کے باہر آئے، میں نے کہا مولا یہ حلوہ قبول کرے۔ علی نے لے کے واپس کیا، فرما ابن حنیف اللہ تجھے اجر دے، یہ حلوہ واپس لے جا، تیرے امام نے اپنی زبان کو لذت والی غذاؤں کے ذائقے سے آشنا نہیں کیا۔ خطبے میں فرماتے تھے مجھے فخر ہے مجھ پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں ہوئی، علی وہ امام ہے جس پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں۔ مطلب پتہ، زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جو مال کو جمع کر کے رکھے، جس نے کبھی اپنے پاس مال جمع کر کے رکھا ہی نہ ہو، خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو، اس پر زکوٰۃ کہاں سے واجب؟ جو جانوروں کے لیے بھی وصیت کرے، گورنروں کو خط لکھا میرے مولا نے، ایک لمبا راستہ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس ملتا ہو، ایک شارٹ کٹ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس نہ ہو، تو خبردار لمبے راستے کے خوف سے جانوروں کو اذیت نہ دینا، لمبے راستے سے آنا تاکہ جانوروں کو پانی بھی ملتا رہے اور کھانے کو بھی دعوی ملتی۔ کالی رات تو فرمایا تھا یہ بطخیں میرا نوحہ کر رہی، بطخوں نے اپنی چونچوں میں مولا کی ابا لے لی تھی، یہ میرا نوحہ پڑ رہی، میرا نوحہ پڑ رہی۔ کبھی بطخیں کسی مقام پر شور مچائیں تو پریشان نہ ہونا، اس لحاظ سے ان کی عزت کر لینا کہ یہ علی کے گھر میں پلتی، اور اسی طرح شور مچا کے روئی تھی حیدر کرار کے لیے، فرمایا حسن انہیں پانی پلا سکو، کھانا کھلا سکو، دانا چگوا سکو تو رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔
میں ایک مرتبہ فکرہ کہتا ہوں، بے غیرت زمانہ جو علی جس کوفے میں بطخوں کو بھی پیاسا برداشت نہیں کرتا تھا، اسی شہر میں اس کی پوتی سکینہ حسرت سے مسلمانوں کو دیکھتی رہی کہ کوئی ہے جو مجھے محمد کے رشتہ داری کی وجہ سے پانی کا ایک گھونٹ ملے۔ ابھی تو امیر کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی، امیر کی بیٹی تھی تو اتنے ظلم کیے، پھر اس کوفے میں آئے گی غریب کی بہن بن کر، عورتیں کٹھی ہو کر آ گئیں، یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے، اور قرآن کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان ہے۔ علی فرماتے سچ ہے مولا، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آسمان والوں کے لیے زمین کے وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی۔ علی نے فرمایا سچ ہے مولا، ہمارے مرد تو قرآن پڑھ کے آ جاتے ہیں مسجد میں، ہم عورتیں وہاں پہ پردہ ہوتا ہے، ہم آ نہیں سکتی۔ ہم نے سنا ہے تیری بیٹی ہو بہو تیری طرح عالم ہے، ہم نے سنا ہے تیری بیٹی زینب ہو بہو تیری طرح بولتی ہے۔ پوری تقریر بے شک توجہ سے نہ سننا، اس فکرے پہ ضرور توجہ کرنا، یہ لفظ نہیں الہام ہے۔ میں نے دو ہستیوں کو علی کی طرح بولتے دیکھا ہے، عرش پہ کبھی اللہ بولے تو علی کی طرح بولتا ہے، فرش پہ کبھی زینب بولے تو علی کی طرح۔ ایک اللہ بولتا ہے علی کی طرح، ایک زینب عالیہ بولتی ہے علی کی طرح۔ میرے مولا نے فرمایا قرآن پڑھائے گی لیکن کوشش کرنا کہ بھیڑ بنا کے نہ جانا۔ ہائے ہائے، میری بچی بھیڑ سے گھبراتی، پڑھنے لگی عورتیں قرآن پڑھانے لگی، زینب عالیہ درس علی کے لہجے میں قرآن پڑھاتی رہی، علی کے علم سے قرآن پڑھاتی رہی۔ لیکن جب آیا ہے نا کہ بلا 40 ہجری والا ماہ رمضان، عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے، روتی ہوئی باہر واپس آتی تھی، کوئی ماتم کرتی ہوئی آتی قبلہ، کوئی روتی ہوئی آتی۔ کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس، میری طرف دیکھنا، جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے، جو بندہ جنازہ اٹھانے آیا ہے، غیر جنازوں میں چپ کر کے شریک ہوتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، تمہارے رونے کا سامان کرنے کے لیے فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ لیکن جب آیا ہے نا کہ بلا 40 ہجری والا ماہ رمضان، عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے، روتی ہوئی باہر واپس آتی تھی، کوئی ماتم کرتی ہوئی آتی قبلہ، کوئی روتی ہوئی آتی۔ کسی نے پوچھا جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس، میری طرف دیکھنا، جو بندہ ماتم کرنے آیا ہے، جو بندہ جنازہ اٹھانے آیا ہے، غیر جنازوں میں چپ کر کے شریک ہوتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں وہ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، تمہارے رونے کا سامان کرنے کے لیے فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ جہاں تک میری آواز جائے فکرہ سننا، کہتے ہیں جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو، یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو؟ کہنے لگی جب سے یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے، علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں۔ پہلے قرآن پڑھاتی ہے، درس دینے کے بعد پردے بند کروا کے علی کی بیٹی سر سے چادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے اور آواز دے کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل زینب تمہاری مہمان بنے، تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا، ہم نے تو تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ ہم نے تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا تو تجھے پہچان۔ ایک رات آئی جس میں امیر المومنین نے پردہ کروا دیا، بڑی غربت کی لمبی داستان ہے۔ علی جیسا شریف باپ، زینب جیسی باحیا بیٹی، بازار میں لے کے چل پڑا میرا مولا مشکل کشا۔ زینب یہ کچہری ہے، یہ دارالعمارہ ہے، یہ بازار کناسہ ہے، میں نے پڑھ لیا تم نے سن لیا۔ زینب کی کمر جھک گئی، رو کے آواز دی بابا بازار کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی، میں تیری بیٹی ہوں مجھے کیوں دکھاتا ہے؟ آواز ہے ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے۔ جزاک اللہ، میرے بیٹے مارے جائیں گے، تجھے درباروں میں آنا ہوگا۔ اگلا واقعہ جسے پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ حسین کو بلایا اور داڑھی چومنی شروع کر دی۔ حسین عرض کرتے ہیں بابا میری داڑھی کیوں چومتے ہیں؟
فرمایا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی اور میں صدقے حسین دی اماں تھوڑے تے راضی ہوئے جو ہائے کر کے روتے ہو. میں نے روایت پڑھی تھی محرم میں بھی, پھر پڑھتا ہوں. امام صادق فرماتے خدایا ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی. کبھی اونچی آواز میں حسین کو رو لیا کر تو سمجھ لیا کر تجھے تیرے امام کی دعا مل گئی. حسین کی اماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے فکرہ پڑھنے لگا. عزاداران امام مظلوم کہا ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی. میں نے پوچھا تھا مولا میری داڑھی کیوں چوم دو؟ تو رسول نے فرمایا تھا علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے خضاب ہوگی, اس لیے چوم دو میری داڑھی تو ایک میرے خون سے خضاب ہوگی, اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے, کبھی علی اصغر کے خون, ماتم کرنا, کبھی غازی کے خون سے, کبھی قاسم کے خون سے, کبھی عباس کے خون سے. اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا اور تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. آخری روایت پڑھتا ہوں لیکن جہاں جہاں تک میری آواز جائے توجہ چاہتا ہوں. یہ دوسری رات ہے, علی کے زخمی ہونے کی پہلی رات ہے, لیکن یہ جو کل رات گزر گئی ہے سارے جانتے ہو کہ یہ روزہ ام کلثوم کے پاس اپنی شہزادی کے پاس میرے مولا نے افطار فرمایا. ایک فکرہ میں دست بستہ کہتا ہوں صاحب دربار کو گواہ بنا کر. میں کسی کی تردید میں نہیں کہتا, کسی کی مخالفت میں نہیں کہتا, کسی کی مخالفت کی میری اوقات نہیں. میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں, جناب زہرا کا وکیل ہوں. میں کسی کی تردید میں نہیں, پہلے میں کوئی بعد میں مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کہا ہے, کسی کو نہیں کہہ رہا, صرف ایک فکرہ کہہ رہا ہوں. کوشش کیا کرو بیوی ام کلثوم کو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا کرو. یہ توہین ہے اس گھر کی. اس کا نام تھا زینب صغرا اور کنیت تھی ام کلثوم. ام کلثوم کا مطلب ہے کلثوم کی ماں. کلثوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی. دو چیزیں سامنے رکھی, دودھ اور نمک. علی علیہ السلام نے نمک رکھ لیا, فرمایا دودھ سنبھال کے رکھ, ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا. ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان, مجھے شربت پلانا پڑے. ہائے کر لو گے جو تمہاری اپنی مرضی ہے. میں بڑا رویا تھا جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی. ساری اولاد کھڑی تھی علی کی. جب زخمی ہوا نا میرا مولا, ساری اولاد کھڑی تھی. ایک ایک کا چہرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر عباس پہ رکی. عباس میرے قاتل کو شربت پلاؤ. غازی کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا, عباس کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا. میں کائنات قربان کروں. سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے, زینب نے پوچھا ہوگا کس سے پلانا ہے, عباس کی آواز آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے, بابا نے مجھے حکم دیا ہے عباس اپنے ہاتھوں سے. ہائے کریم, ہائے کریم. کل کی رات کی ایک روایت پڑھتا ہوں جو کل کی رات گزری ہے جب امن تھا علی کی بیٹیوں کے گھر. آج کا دن تو بڑا بے چینی سے گزرا ہے. تم نے افطار کیا ہے, سحری کا انتظار کر رہے ہو. علی کی بیٹیاں بس نمک چکھ لیتی تھی روزہ ہو جائے, نہ روزہ چھوڑ سکتی تھی نہ بابا کا غم چھوڑ سکتی. فکرہ پڑھتا ہوں میں فکرہ, لیکن اس فکرے پر کوشش کرنا کہ تمہارے آنسو آ جائیں. آنسو نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا. بھائی عمران شاہ جی میں نے مقتل میں پڑھا ہے سارا دن برقعے کے اندر پردے کے پیچھے اپنے گھر میں باپ کو چھپ چھپ کے دیکھتی رہی. کوئی تو سمجھے گا میرا فکرہ. سارا دن بی بی زینب برقعے کے اندر پردے کے پیچھے, گھر کے اندر برقعے کے اندر پردے کے پیچھے, برقعے کے اندر پردے کے پیچھے. کبھی کبھی عباس سے پوچھ لیتی تھی بچ تو جائے گا میرا بابا, بچ تو جائے گا. آج کے دن کا واقعہ علماء پڑھتے ہیں. علی کی آنکھیں بند ہیں, کافی دیر چھپ کے دیکھتی رہی. عباس سے پوچھتی آ جاؤں میں,
عباس نے فرمایا اپنا گھر ہے، چار دیواری ہے، دروازے بند ہے، آج باپ کے سامنے آئی، کافی دیر علی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بابا میرے مولا نے آنکھیں نہیں کھولی، قسمت کی ماری قریب بیٹھ گئے، موت کی ختم ہوئی ہوئی بی بی زینب، قسمت نہیں علی کی بیٹی، کبھی ماں کو پٹیاں باندھتی رہی ہے، باپ کا زخمی سر میری شہزادی نے اپنی جھولی میں رکھو، چہرے کو دیکھ کے ایک فکرہ کہا، دیکھ کے کہتی ہے بابا ساری زندگی تیری خواہش تھی میں تیرے سامنے آ کے باتیں کروں، بابا میں شرم کے مارے سامنے آ نہیں سکی، بابا پردیس میں مجھے جدائی نظر آ رہی ہے، آنکھیں کھول، میری خواہش ہے مجھ سے کچھ باتیں کر، بابا آج میرا دل کرتا ہے آنکھیں کھول، آنکھیں کھول۔ علی نے آنکھیں کھول کے جو فکرہ کہا ہے وہ فکرہ سنو گے، آنکھیں کھول کے کہو میری لائق بچی میری ایک آخری خواہش ہے پوری کرے گی، آواز دارین کا والی بابا تو حکم کر، زینب کی جان واری تجھ پر، آواز زینب ایک دفعہ مجھے صرف چل کے دکھا دے، تو چلتی کیسے؟ ادھر بی بی زینب نے چلنا شروع کیا، آواز حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو، حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو، چیخے مار مار کے میرا مولا حیدر کرار رویا، علی کے غریب آ کے حسن کہتے بابا چیخے مار کے کیوں روتے ہو؟ آواز روتا ہے اس لیے ہوں جو علی جیسے باپ کے سامنے اپنے گھر کے اندر نہیں چل سکتی، 9 لاکھ شرابیوں کے مجمع میں شام کا بازار ہوگا، زینب عالیہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، بال کھلے ہوئے، اور کائنات ختم کیوں نہ ہو گئی؟ بے غیرت شراب پی رہے تھے، ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے، آواز آتی تھی تماشا دیکھو حیدر کرار کی بیٹیاں، جب کہوں گا پھر زیارت ہے، حیدر کرار کی بیٹیاں، شاہ ابرار کی بیٹیاں۔ آج بابا لیتا ہے، کل سات نماز میں تھا، کل کی رات کی بلا لیلۃ القدر کا آغاز، مومنوں کے گھروں میں بڑی عبادت ہوتی ہے تو امیر المومنین کا گھر تھا، جنہیں لیلۃ القدر کی عبادت معلوم ہے، جو اس سے مستفید ہوتے ہیں، ان خوش نصیبوں سے میری التماس سے وہ میری حمایت کریں گے۔ علی کی بیٹیاں قرآن سر پہ رکھ کے بے کہ یا اللہ، ہائے علی ہائے علی، بے کہ یا اللہ، بے کہ یا اللہ، کہ یا اللہ۔ یہ کس رات کی بات کر رہا ہوں؟ دوسری رات، یہ جڑی کل قبلہ جی گزر گئی ہے، جناب امام زمان تو بستہ رکھیں صحت، یہ جو گزر گئی ہے رات، یہ صبح علی کو ضربت لگی، عبادت ہو رہی لیلۃ القدر کی پہلی رات، اچانک علی کے دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی، گھوڑا چلے تو ٹاپوں کی آواز آتی ہے، تلوار نکلے تو آواز ہوتی ہے۔ آواز سننے کے بعد عباس نے مسلح چھوڑا، بجلی کی رفتار سے غازی دروازے تک پہنچا تھا، علی کی آواز، عباس ٹھہر جاؤ۔ میں نے یہ 2 سال پہلے فکرہ پڑھا تھا لاہور میں، ایک سید نے ایک لفظ کہا تھا، وہ یہیں لکھا گیا، وہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علامہ صاحب علی بھی عباس کو روکتا رہا۔ آج رقم علی بھی عباس کو روک دو، غازی کو روک کر میرا مولا باہر نکلا، کیسے میرے مولا نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں؟ 4 گھوڑے سوار کھڑے، انہوں نے نقابیں کی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں، اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، ایک ہاتھ سے گھوڑے کی رکابیں پکڑی ہوئی، دوسرے ہاتھ میں تلواریں علم بنائی ہوئی، اور چہرے پہ نقاب۔ علی نے فرمایا کون؟ انہوں نے پھرتی سے زین چھوڑی، تلواریں نیاموں میں ڈالی، علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ہاتھ چومو، کسی نے پاؤں چومے۔ پہلے کی آواز مولا میں عبداللہ ابن عفیف علی کا صحابی تھا، دوسرے کی آواز مولا میں حذیفہ یمانی، تیسرے کی آواز مولا میں ابراہیم ابن مالک اشتر۔ علی فرماتے ہیں آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہیں؟ آرام اور عبادت چھوڑ کر آدھی رات کو میرے دروازے پر کیا کر رہے ہو؟ یہ اگلا فکرہ یاد رکھنا، علی کی شہادت میں تمہیں ہمیشہ یاد رہے۔
عبداللہ ابن عفیف مولا کا صحابی، وہ کہتا ہے مولا جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا ہے۔ مولا ہم نے پوچھا خضاب کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے فرمایا اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہو۔ مولا آپ نے ممبر سے پوچھا آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ ہم نے کہا مولا 18 ہو گئی۔ آپ نے فرمایا زیادہ دن گزر گئے تھوڑے رہ گئے۔ مولا امام حسن کو وصیت کیوں لکھوائی؟ مولا ہم نے تہیہ کیا ہے کہ امام زمانہ کی جان کو خطرہ ہو، ہم پہ آرام حرام ہے۔ مولا تو گھر میں رہے ہم پہرا دیں، مولا تو مسجد میں رہے ہم پہرا دیں۔ کس کی مجال ہمارے جیسے نوکروں کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارے مولا تک پہنچے؟ علی نے چاروں کو پیار کر کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو، تم نے اپنے امام سے پیار کیا، لیکن میرا حکم یہ ہے کہ گھروں میں چلے جاؤ اور مجھے خدا پہ چھوڑو۔ جب حکم کا لفظ آیا تو حذیفہ کہتے ہیں ہمارا بدن کانپنے لگا، ہم سمجھ گئے کہ اب رکنا حرام ہے کیونکہ علی نے حکم دیا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں ہم نہ چاہتے ہوئے روتے روتے پیچھے ہٹنے لگے، علی کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں میں علی کو دیکھتا تھا روتا تھا، علی کا ہاتھ کہتے ہیں قیامت تک مجھے نہیں بھولے گا جب علی نے خدا حافظ کہنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، ہمیں خدا حافظ کہا۔ حذیفہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں آیا، میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا، میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی، قریب آ کے کہتی ہے حذیفہ ہوش کر، تو علی کا سپاہی ہے، کیا علی کے سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ کہتے ہیں بیوی روؤں نہ تو کیا کروں، زمانہ دشمن ہے، علی نے وصیت لکھوا دی ہے، میں پہرا دینے گیا تھا، علی نے خدمت قبول نہیں کی، علی نے نوکری قبول نہیں کی، علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جھنجھوڑ کے کہتی حذیفہ جاگ سن یہ شور کیسا؟ حذیفہ کہتا اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومنین، لوگوں امیر مارا گیا، زینب و کلثوم یتیم، ماتم علی۔